السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں۔ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی اہل عرب کی شیطانی حرکات کے بارے میں اور ان کی بدعتوں کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اہل عرب میں رہنے والے قبیلے قریش کی بدعتوں کے بارے میں۔ قریش کی ایک بدعت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہم حرم کے پاسبان ہیں، بیت اللہ کے والی ہیں اور مکہ کے باشندے ہیں۔ کوئی بھی شخص ہمارا یہ مرتبہ نہیں چھین سکتا اور نہ ہی کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں، لہٰذا یہ ہماری شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران اہل قریش کے لوگ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ حرم میں ہی ٹھہر کر حفاظت کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدعت کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ بھی وہیں سے حفاظت کیا کرو جہاں سے سارے لوگ حفاظت کرتے ہیں۔ ان کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ قریش کے لوگوں کا احرام کی حالت میں پنیر، گھی اور دودھ دہی بنانا بھی درست نہیں ہے، اور یہ نہ درست ہے کہ وہ بال والے خیمے یعنی کمبل کے خیمے میں داخل، اس لیے وہ سایہ حاصل کرنے کے لیے صرف چمڑے کے خیمے کا استعمال کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کی کوئی چیز لے کر آئیں تو ان کے لیے یہ کھانا بھی درست نہیں ہے۔ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف خمس حاصل کیے ہوئے کپڑوں میں ہی کریں۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے جبکہ عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن کر طواف کیا کرتی تھی۔ قریش کی ایک بدعت یہ بھی تھی کہ وہ حالات احرام میں گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازے کا استعمال نہ کرتے تھے بلکہ گھر کے پچھواڑے ایک بڑا سا سوراخ بنا لیتے تھے اور اسی سے آتے جاتے تھے، اور اس بدعت کو وہ نیکی سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے اس بدعت سے بھی انہیں منع فرمایا اور کہا کہ وہ اپنے دروازے سے ہی احرام کی حالت میں آ جا سکتے ہیں۔ یہ تھی کچھ بدعات جو اہل قریش میں پائی جاتی تھی اسلام کی آمد سے پہلے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئی ویڈیو۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اور جانے سے پہلے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اے اللہ رب العزت ہمیں قبر اور حشر کے عذاب سے بچانا اور ہمارے حساب کو آسان بنا دینا۔ آمین۔ اللہ حافظ۔